السلام علیکم بچوں، آج ہم مضمون نگاری کے بارے میں پڑھیں۔ مضمون نگاری کیا ہے، کس طرح سے مضمون لکھنا چاہیے۔ انشا پرازی یا مضمون نگاری ایک فن ہے اور شاعری کی طرح یہ بھی قدرت کی دین ہے۔ اسی فن کے ذریعے آدمی اپنی ہر قسم کی معلومات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر انسان کو لکھنے کا اچھا سلیقہ ہو تو اپنے خیالات کو ایسے مؤثر انداز میں پیش کر سکتا ہے کہ پڑھنے والوں کے دل کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اور یہی لکھنے والے کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ حالانکہ مضمون نگاری ایک فطری فن ہے، لیکن مسلسل مشق سے یہ فن کمال کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کو لکھنے کے لیے اس کا مشق کرنا ضروری ہے۔ امتحان میں مضمون لکھنے کا مطلب ہے کہ طلبہ کسی خاص موضوع پر اپنے خیالات کا اس طرح اظہار کریں کہ اس میں ربط قائم رہے اور خیالات کا اظہار بھی واضح طور پر ہو جائے۔ مضمون لکھنے سے پہلے حسب ذیل باتیں ضرور دھیان میں رکھی جائیں۔ جب ہم مضمون لکھیں تو یہاں درج ذیل دیے جا رہے کچھ یہاں پر ہے باتیں، اسے دھیان میں رکھیں، اس کے بعد مضمون لکھنا شروع کریں۔ نمبر 1، مضمون کی زبان عام فہم اور سہل ہو۔ مضمون جب لکھیں بالکل عام زبان میں ہی، زیادہ سے زیادہ آسان زبان میں لکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، مضمون کی تعریف یعنی تمہید، ابتدا جو شروعات ہوتی ہے، ابتدا میں کشش ہونی چاہیے، یعنی وہ پرکشش ہو، اور پوری مضمون کی جان شروع میں آ جانی چاہیے۔ ایسے مضمون کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے متعلق زیادہ سے زیادہ مواد ذہن میں ہو۔ اگر کچھ 3-4 دیا گیا ہے موضوع کہ کسی ایک پر مضمون لکھیں تو ان میں ایسے مضمون کا آپ انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ جانکاری رکھتے ہوں۔ جن الفاظ یا محاورات کے معنی یاد نہ ہو انہیں تحریر نہ کریں۔ مضمون میں اکثر کچھ محاوروں کے استعمال ہوتے ہیں، ضرب المثال کے استعمال ہوتے ہیں، جس کے معنی اچھی طرح یاد ہوں اسے ہی تحریر کریں۔ جن کے معنی یاد نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہے، اسے تحریر نہ کریں، بلکہ آپ آسان زبان میں ہی کچھ لکھنا شروع کریں۔ مضمون کی سرخیاں اچھی طرح سے تحریر کی جائیں۔ کسی بات کی وضاحت میں بیجا طوالت اختیار نہ کریں، یا اگر کسی بات کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اسے بہت زیادہ لمبا نہ کھینچیں، طویل نہ کریں اسے۔ مضمون میں ہجے یا املے کی غلطیاں نہ ہوں، اسپیلنگ یا ہجے میں غلطیاں نہ کریں۔ اپنے مضمون کو پر اثر اور پرکشش بنانے کے لیے دوسروں کے خیالات کا بھی حوالہ دیں، خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو۔ اب جب اپنے مضمون کو ہم زیادہ پر اثر بنانے کے لیے کیا کریں، کسی شاعر کا، کسی مصنف، کسی مضمون نگار کا، ان کی کچھ باتیں، ان کے کچھ خیالات کا حوالہ دیں، تو اس سے مضمون زیادہ پر اثر اور پرکشش ہو جاتی ہے۔ مضمون کا آغاز اور اختتام اچھے اور جامع انداز میں ہونا چاہیے۔ آخر میں اپنے لکھے مضمون کو بغور پڑھ کر اس میں انشاء یا املا وغیرہ کی خامیاں دور کر لیں۔ جب آپ مضمون لکھ لیں تو اس کے بعد اپنے لکھے مضمون کو غور سے پڑھیں، اس میں جو بھی غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، اسے دور کریں، اسے صحیح کر لیں، درست کر لیں۔